السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رمضان علی نام کا ایک غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ اس کے گھر میں خوشیوں کی کمی کبھی نہیں تھی، کیونکہ اس کی پتنی سلمیٰ اور ان کی دو بیٹیاں عائشہ اور زینب اس کی دنیا تھی۔ عائشہ بڑی تھی، سمجھدار، صبر کرنے والی۔ زینب چھوٹی تھی، معصوم، ہر بات پر مسکرانے والی۔ سلمیٰ اپنی بیٹیوں کو جان سے زیادہ چاہتی تھی، دن رات محنت کر کے انہیں اچھے سنسکار سکھاتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن سلمیٰ اچانک بیمار پڑی اور کچھ ہی دنوں میں دنیا چھوڑ گئی۔ اس دن گھر نہیں، پورا آسمان رو رہا تھا۔ دونوں بہنیں ماں کی قبر سے لپٹ کر روتی رہیں، امی ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، مگر موت کسی کی نہیں سنتی۔ سوتیلی ماں کی انٹری۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں والوں کے کہنے پر رمضان علی نے دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی کا نام تھا نفیسہ۔ شادی کے پہلے وہ بہت میٹھی بنی، میں ان بچیوں کو اپنی جان سے زیادہ چاہوں گی، لیکن شادی کے بعد اس کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ نفیسہ کو عائشہ اور زینب آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اسے لگتا تھا یہ دونوں رہے گی تو میرا کوئی وجود نہیں۔ ظلم کی شروعات۔ ماں کے جاتے ہی دونوں بہنوں کی زندگی نرک بن گئی۔ عائشہ صبح سے رات تک گھر کا کام کرتی، چولہا، برتن، جھاڑو، پانی بھرنا، پھر بھی نفیسہ چلاتی، نمک زیادہ ہے، روٹی جلی ہے، تو کچھ کام کی نہیں ہے۔ زینب چھوٹی تھی، اس سے کام نہیں ہوتا تو اسے مار پڑتی، کئی بار بھوکی سو جاتی۔ رات کو دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی، امی ہوتی تو ہمیں یوں نہ ستایا جاتا۔ باپ کی بے بسی۔ رمضان علی باہر مزدوری کرتا تھا، اسے سچائی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ نفیسہ چالاک تھی، باپ کے سامنے بچیوں کو ہی گنہگار بنا دیتی، یہ دونوں بدتمیز ہیں، میری بات نہیں مانتی۔ باپ مجبور ہو کر کبھی کبھی ڈانٹ دیتا، اور ہر ڈانٹ عائشہ کے دل میں تیر بن کر لگتی۔ تقدیر کا پہلا موڑ۔ ایک دن زینب بہت بیمار ہو گئی، بخار میں تپ رہی تھی۔ نفیسہ نے کہا، مر گئی تو مر جائے، ڈاکٹر پر پیسے کیوں برباد کریں۔ عائشہ اپنی چھوٹی بہن کو گود میں اٹھا کر روتی رہی۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ میری جان لے لے، میری بہن کو بچا لے۔ اچانک رمضان علی گھر آیا۔ بیٹی کی حالت دیکھ اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ زینب کو اسپتال لے گیا۔ اسی دن پہلی بار اسے احساس ہوا، کچھ تو بہت غلط ہے، الگ ہوئی راہیں، کچھ تو بہت غلط ہے۔ کچھ سمے بعد رمضان علی کا انتقال ہو گیا۔ اب دونوں بہنیں بالکل اکیلی تھیں۔ نفیسہ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، عائشہ کو ایک امیر گھر میں نوکرانی بنوا دیا، زینب کو کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ دیا۔ دونوں بہنیں بچھڑتے وقت ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہیں، اگر زندہ رہے تو پھر ملیں گے۔ عائشہ کی تقدیر۔ عائشہ جس گھر میں گئی وہاں اسے بہت ظلم سہنا پڑا، لیکن اس نے صبر نہیں چھوڑا۔ وہ راتوں کو نماز پڑھتی، اللہ سے کہتی، مجھے میری بہن سے ملا دے۔ سالوں بعد اس کی ایمانداری سے خوش ہو کر گھر والوں نے اسے پڑھایا، وہ ایک ٹیچر بن گئی۔ زینب کی تقدیر۔ ادھر زینب بھی مشکلوں میں پلی، مگر اس کی معصومیت اور دعاؤں نے رنگ دکھایا۔ وہ ایک نیک دل انسان سے بیاہی گئی۔ کئی سالوں بعد ایک دن ایک اسکول کے فنکشن میں دونوں بہنیں آمنے سامنے آئیں، پہچانتے ہی دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عائشہ نے کہا، دیکھو زینب، اللہ نے ہمیں آج ملا ہی دیا۔ سوتیلی ماں کا انجام۔ ادھر نفیسہ بڑھاپے میں اکیلی پڑ گئی، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ سہارا۔ ایک دن اس نے روتے ہوئے کہا، کاش میں نے ان بچیوں کے ساتھ ظلم نہ کیا ہوتا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ظلم چاہے کتنا بھی چھپا ہو، اللہ کی عدالت سے نہیں بچتا۔ صبر کرنے والوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔